ظاہر ہے کہ اگر آج حجاب پہ بات نہ ہو تو پھر کب بات ہوگی؟ ساری زندگی امام سجاد علیہ السلام گریا فرماتے رہے، الشام الشام کہتے رہے۔ روایات میں فقط حجاب پر اصرار نہیں ہے، شدت حجاب پر اصرار ہے۔ حجاب فقط چادر پہن لینے کا نام نہیں، چادر تو اس کا ایک حصہ ہے جس میں مکمل طور پر چھپا لیا جائے بالوں کو، ورنہ یہ کہ کتنی مرتبہ کور پورا کیا ہوا ایک خاتون نے، ایک مستور نے، لیکن مثلا فرض کی کلر ایسا پہنا ہوا ہے کہ جو شوق کلر ہے، اٹریکٹ کر رہا ہے، نامناسب ہے۔ فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مرض، یہ ویسٹ نے سکھلایا ہوا ہے نا ہمیں کہ حجاب تو خاتون کی عفت کا مسئلہ نہیں، یہ تو مرد کی نگاہوں کا مسئلہ ہے، مرد اپنی نگاہوں کو ٹھیک کرے۔ یہ بات صحیح ہے کہ مرد کے اندر ایک خواہش اس قسم کی موجود ہے، لہذا خود قرآن میں ازواج نبی سے مخاطب ہوتے ہوئے کہ آپ سخت حجاب کیجیے، فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مرض، ہوگا کوئی ایسا، اور سنگولر استعمال کیا، ایک شخص، فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مرض، یعنی الَّذِينَ نہیں کہا، ایک شخص بھی اگر ایسا ہو باہر کہیں کہ جس کے دل میں مرض ہے، آپ اپنی عفت کی حفاظت کیجیے، اسے اپنی نظر کا اور اپنی خیانت کا حساب دینا ہے اللہ عز و جل کے پاس بلا شک۔ لیکن اس خاتون محترمہ سے یہ کہا گیا، اور بالخصوص دیکھیں اس کی مثال بڑی سادہ ہے، آپ پیٹرول اسٹیشن پہ جاتے ہیں، وہاں پر ممنوع ہے سگریٹ نوشی کرنا۔ اب پاکستان یا انڈیا کے حالات میں تو پھر جہاں کہیں کوئی ممنوع کا بورڈ لگا ہوتا ہے اسی کے سامنے لوگ وہ کام کر رہے ہوتے ہیں، لیکن عام حالات میں یہ ممنوع ہے، لکھا ہوتا ہے نو اسموکنگ کراس۔ اور شاید ہی آپ نے کسی کو دیکھا ہوگا کہ باقاعدہ پیٹرول اسٹیشن پہ وہیں قریب میں سگریٹ نوشی کر رہا ہو، نہیں کرے گا۔ تو کیا جب بھی سگریٹ نوشی کی جائے گی پیٹرول اسٹیشن پہ تو کیا خدا نہ خواستہ کوئی حادثہ ہو جائے گا؟ نہیں، کوئی ضروری نہیں حادثہ ہو، 1000 میں ایک واقعہ شاید ایسا ہوگا کہ اگر کہیں سگریٹ نوشی کی جائے تو واقعہ ہو جائے گا۔ 1000 میں ایک دفعہ بچنے کے لیے 999 پہ پابندی لگا دی گئی کہ خبردار، ناٹ الاؤڈ، اسموکنگ از ناٹ الاؤڈ، ایبسولوٹلی ناٹ الاؤڈ۔ کیوں 1000 میں ایک دفعہ کیا ریشو بنتا ہے؟ اس لیے کہ اگر واقعہ ہوگا تو اتنا زیادہ خطرناک ہو سکتا ہے کہ اس کا ڈیمیج کنٹرول پہ نہیں ہو سکے گا۔ لہذا حجاب کے معاملے میں فقط میں آپ سے عرض کرتا ہوں واجب پہ نہ رکے، اس سے آگے بڑھنے کی کوشش کی۔ امام سید سجاد علیہ السلام کی مجلس میں اس بات کو بیان کرنا ضروری ہے۔ لا دین لمن لا حیا لہ، کتنی احادیث حیا پر موجود ہیں کہ حیا ہے تو زینت اسلام ہے، حیا ہے تو گناہوں کی مغفرت ہے۔ یہ ساری احادیث پڑھ رہا ہوں۔ حیا ہے تو پھر دین ہے، جس کے پاس حیا نہیں اس کے پاس دین نہیں۔ ایک حیا کا ہونا، ایک شرم کا ہونا، مردوں میں بھی اس حیا کا ہونا۔ ویسٹرن ورلڈ میں آتے آتے اور اس کا اثر لیتے لیتے اب ہمارے جوان بھی گھروں کے اندر، کبھی گھروں سے باہر وہ شارٹس میں گھوم رہے ہوتے ہیں۔ ٹھیک ہے، حرام نہیں ہے، میں نے کیا حرام نہیں ہے، لیکن جب یہ آج ہماری نسل کو شارٹس پہ لے آئے تو ہمارے بچے پھر کیا پہنیں گے؟ تو ایک حیا، ایک ڈیسنسی، ماڈریشن، اور وہ بھی کہ جو واجب کی حد تک ہے وہ تو پھر واجب ہے، میں تو سے آگے بڑھ کے بات کر رہا ہوں، اور اس کا یقیناً ثواب اور اجر ہے۔ لہٰذا میری ماؤں بہنوں سے دست گزارش ہے، میں بار بار یہ لفظ اس لیے استعمال کر رہا ہوں کہ آپ محسوس کر سکیں کہ میں انشاءاللہ پورے خلوص سے نیت کے ساتھ آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں۔ امام زین العابدین علیہ السلام وہ کہتے رہے الشام الشام، یہ مصائب کا جملہ بھی ہے اور ساتھ میں درس لینے کے لیے بھی بہت ضروری ہے۔